میرا نام عبداللہ ہے اور میں گجرات شہر کے ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر ہوں۔ جب آپ کے پہلے چینل پر 11,000 سبسکرائبر تھے اور آپ کا فیس ریویل بھی نہیں ہوا تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ ہے۔ یہ بات 2011 کی ہے جب ہم 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہم 4-5 دوست تھے جو ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے 2 میرے کزن بھی تھے اور ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ یوں کہہ لیں کہ ہم تینوں بیسٹ فرینڈ تھے، اور شام ہوتے ہی ہم گاؤں سے تھوڑا سا دور 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں روڈ کی سائڈ پر پلاٹس بنے ہوئے تھے اور پیچھے ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ بھی تھا۔ ہمارا گاؤں بھی روڈ کے اوپر ہی ہے اور آس پاس کے گاؤں میں ہمارا گاؤں تھوڑا سا فیمس بھی تھا، کیونکہ وہاں پر آپ کو ہر چیز 24 گھنٹے اویلیبل ملے گی۔ وہاں پہ ریسٹورینٹ بھی تھے، بیکریز بھی تھیں، ٹی سٹال بھی، اور 1-1.5 کلومیٹر پر بینک اور ہاسپٹل بھی تھے۔ تو ہم 5 دوست گاؤں سے 1 کلومیٹر دور جایا کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم ہم ہلکی پھلکی اسموکنگ کے عادی ہو چکے تھے، جو کہ ہم اپنے گاؤں میں کسی کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگ گاؤں میں بہت پرانے ہیں، لوگ ہمارے باپ دادا کو جانتے ہیں، تو کوئی بھی دیکھ کر شکایت لگا دیتا۔ اس ڈر سے ہم لوگ اپنے گاؤں سے دور جا کر اسموکنگ کیا کرتے تھے، اور ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم وہاں 1-2 گھنٹے بیٹھتے تھے اور پھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ ہم واپس آنے والے تھے تو میرا ایک کزن، جس کا نام میں شیئر نہیں کر سکتا، وہ اٹھنے لگا اور اچانک سے گر گیا۔ ہمیں لگا کہ شاید ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن ہمارے بہت اٹھانے کے بعد بھی جب وہ نہیں اٹھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں کر رہا، کہ وہ جگہ ہانٹڈ نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ آپ یقین کریں کہ ہم بہت زیادہ گھبرا گئے۔ تو ایک دوست نے بولا کہ میں وہاں سے کسی کو بلا کر لاتا، جسے میں نے منع کر دیا کہ ہو سکتا ہے 5-10 منٹ تک اس کو ہوش آ جائے۔ اگر ہم نے یہاں کسی کو بلایا تو خواہ مخواہ تماشا بن جائے گا اور گھر میں بھی شکایت چلی جائے گی۔ تو پھر میں نے اس کی دھڑکن چیک کی، تو میں نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا تو اس کے اندر سے آواز آئی، جو کہ 3 لوگوں کی تھی، 2 آدمی اور 1 عورت۔ لیکن ہمارے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جائے گا تم لوگوں کے ساتھ آج کے بعد، اس پر ہمارا قبضہ ہے، ہماری بیٹی سے پسند کرتی۔ تو جب ہم نے یہ سنا ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے دل ہمارے حلق سے باہر آ گئے۔ تو میرے 2 دوستوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنے دوست عمران سے کہا کہ ان کو واپس بلاؤ، یہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیں گے، کیونکہ اس ٹائم ہم بچے تھے اور اتنے میچور نہیں تھے۔ میں جو اپنے کزن کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے کوئی چیز اٹھنے ہی نہیں دے رہی اور میرے کاندھے بہت بھاری ہو رہے تھے۔ تو میں نے اللہ کا نام لیا، کیونکہ ہم سب قرآن پاک پڑھتے تھے اور ہمیں 30واں پارہ تھوڑا سا زبانی بھی یاد تھا۔ تو ہم اس کے پاس بیٹھے اور ان دونوں کو بھی بڑی مشکل سے پاس بٹھایا اور پڑھنے کا کہا۔ ہم اونچی آواز سے اس کے قریب قرآنی آیات پڑھنے لگے، اور 1 منٹ کے بعد اس نے اتنی زور کا کہکا لگایا کہ ہمارے دل بہت ہی تیز تیز دھڑکنے لگے۔ تو ہم لوگ مزید ڈر گئے۔ تو شازیب مجھ سے کہنے لگا کہ اسے چھوڑو، اپنی جان بچاؤ اور بھاگو یہاں سے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے ساتھ آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ دونوں اس کے پاؤں کی مالش کرو اور ہم اس کے ہاتھوں کی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے ہوش آ جائے۔ آپ یقین کریں یہ کرتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ہم ساتھ میں آیت الکرسی کا ورد بھی کر رہے تھے۔ تو اس دوران ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ جو بھی چیز تھی یا مخلوق، اس نے اس کا وجود چھوڑ دیا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ پاک کے کلام سے کوئی بھی چیز زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی نہ تو بول رہا تھا اور نہ ہی ہوش میں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود بھی یہ ہوش میں نہیں آیا۔ تو ہم لوگ اور ڈر گئے۔ میری کوشش بھی بے سود ہوتی نظر آ رہی تھی اور ہمارے دل و دماغ میں بھی بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ تو پھر ہم ادھر ہی یہ ڈسکس کرنے لگے کہ اس بات کا ذکر کوئی بھی اپنے گھر جا کر نہ کرے اور نہ ہی کسی دوست سے شیئر کرے گا۔ تو اتنے میں پیچھے سے میرے کزن کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، جو کہ بے ہوش تھا، چودھری، جو کہ میرے دوست پیار سے مجھے بلاتے تھے، اور ہماری کلاس بھی یہی تھی۔ تو میں جلدی سے اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم لوگ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئے، میں یہاں سویا کیوں تھا؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ لمبی بات ہے، تو میں پھر کبھی بتائیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فیل کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو میرے دوست اس کے ساتھ چلنے سے بھی گھبرا رہے تھے، تو میں نے انہیں دلاسا دیا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے اور تم لوگوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا، میرے ڈرپوکو، جو کہ میں نے انہیں مذاق میں کہا، اور ہم تینوں ہنسنے لگے۔ تو میرے اس کزن نے کہا کہ یار سگریٹ لگواؤ، سر بہت ہی بھاری بھاری سا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کو سگریٹ دیا اور میرے دوست مجھے گھبرائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میں شروع سے ہی الحمدللہ بہادر ہوں، لیکن اس ٹائم میں بھی گھبرا گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اللہ پاک کے کلام پر پورا بھروسہ تھا۔ آج میں
सऊदी अरब में हूँ और मेरा वो कज़न भी मेरे साथ सऊदी अरब में। वो मदीना में होता है और मैं मक्का में। और इसके बाद हम लोग घर चले गए। तो कुछ दिनों बाद उसके साथ वही सब हुआ, लेकिन इस दफ़ा ये मामलात उसके घर में उसके साथ पेश आए। तो उसके घर वालों को भी इन मामलात का पता चल गया, क्योंकि हमने तो किसी को नहीं बताया था। तो हमारे गांव में काफ़ी अच्छे साहिब इल्म रहते हैं, तो इन्होंने इससे बात की, तो इन्होंने इसका इलाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कज़न बिल्कुल ठीक है।